خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر، لعنتی ملعون تو، لعنتی ملعون تیرا آغا خان اور تیرے آغا خان کا باپ۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ جو آغا خان اول آغا خان دونوں سب لعنتی ملعون کا ساتھ۔ جب تو نے امام کاظم علیہ السلام کے خلاف یہ بکواس کی نا، ادھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ تیار کرے، اللہ بنائے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اگر بنایا تھا تو پھر بعد میں قیامت کی صبح تک بناتا ہی رہتا، کیونکہ حجت خدا سے زمین خالی کہتے ہو نہیں سکتی۔ کئی 100 سال تک امام نے کوئی مدد نہیں آپ کی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سہم امام کس کو پہنچائیں، وہ انہوں نے زمین میں دبا دیے زکوٰۃ کا ایک ایک حصہ۔ کوئی امامت کی دلیل نہیں۔ امام جو 11 ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اپنے دین کے حوالے سے وہ واقعی ائمہ کرام ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے منصوص من اللہ کا درمیان میں چکر ڈال لیا ہے اور اس کے لیے جو یہ دلائل دیتے ہیں، خود ہی دلائل جا کے 11ویں امام کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جب دلائل پورے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دلائل ان کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آ جاتے ہیں جی کہ وہ امام 12 معصوم ان کو مانے۔ اب اس امام سے بھی جس بندے نے سننا ہے معصوم تو وہ بھی ہونا چاہیے، وہ ان کو یہ نواب کہتے ہیں، وہ نائبین امام وہ بھی 4 ہو گئے، ان سے جس سے سنا ہو آگے علماء نے وہ بھی معصوم ہونے چاہیے جنہوں نے اب تک دین پہنچایا، لاکھوں ہو گئے۔ اخیر ادھر ہی آ گئے جدھر آ کے اہل سنت ٹکے تھے، وہی روایتیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں، ایک ایک مسئلے میں 100 اختلاف ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہم نے منصوص من اللہ نہ مان کر بھی ادھر ہی پہنچے ہیں، ان کے بھی ادھر ہی پہنچے ہیں۔ آپ جا کر نکال لیں، وہی ضعیف حدیثیں ہیں، وہی راوی ہیں، وہی اسماء و رجال کی کتابیں ہیں۔ ایک کوئی امام صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہے، یہ جو ہمارا راوی ہے یہ متقی ہے، دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یہ حکومت کا ظالم آدمی ہوا۔ ایک ہی وقت میں امام کی 2 رائے۔ اب مجھے بتائیں پہلی رائے صحیح ہے کہ دوسری رائے؟ زرارہ کے بارے میں آپ پوچھ لیں، ابو بصیر اللہ تعالیٰ علیہ السلام جتنا نے فرمایا ہے حکم کریں بھائی۔ قذاب بولتے ہیں جھوٹے کو۔ ہم جب امام موسیٰ کاظم بن جعفر جو بیٹا ہے امام جعفر کا ان کو قذاب بولتے ہیں، تو یہ تو کوئی شے نہیں۔ آپ میری بات سمجھیے نا، امام کاظم کے بیٹے نہیں ہو، امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے نہیں بھائی۔ امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم، امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم، اچھا چھوٹے بیٹے امام کے بیٹے ہیں۔ میں سمجھا جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ہاں، جب ہم ان کو امام اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے قذاب بولتے کہ انہوں نے دعوی امامت جھوٹا کیا۔ اچھی بات ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپ ناصبی ہیں۔ تب جب آپ احمد طاہری آپ گالی دینا شروع کیا نا پھر کہتے میں ناصبی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے پتہ چلا، ابھی مجھے نہیں آپ سے بات نہیں آپ کہتے ہیں میں بس ختم، آپ سے بات نہیں کرنی نا۔ آپ اتنے آپ بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ احمق ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ادھر آ کے ہمارے معصوم امام علیہ السلام، ہم نے صرف سوال کیا آپ کی امام کی مدر کے لیے۔ ریٹا ہیورڈ آپ دیکھ لیجئے، ریٹا ہیورڈ کا کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے صرف سوال کیا کیا رشتہ ہے اس کا آپ کے امام کے ساتھ، آپ نے اس کا جواب گول مگول کے دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امام علیہ السلام کو قذاب بولتے ہیں۔ خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر، لعنتی ملعون تو، لعنتی ملعون تیرا آغا خان۔ گل تو ایسی ہے بھی جدوں پھر پھیل جاندی ہے پھر معاملہ اپنے بسوں نکل جاتا، مگر آج آل محمد دا بیان اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تے درود شریف پڑھیا، وہ جزیا کہ اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے رحمت فرما۔ دریافت طلب بات ہے جڑی ہر شخص کو سوچنی چاہیے۔ قرآن مجید نے آل رسول تے صلات دا حکم نہیں دیتا۔ قرآن دی آیت اتنا ہی آیا سی کہ اللہ دے رسول تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، تسی اللہ دے رسول تے صلات بھیجو سلام پہ۔ اے قرآن پاک اتنا ہی ہے، کتے آل دا ذکر ہے گا قرآن؟ مگر رسول کریم علیہ السلام نے کیوں جڑا بھی درود شریف سکھایا اینے انگنت وہ سیگے، مگر آل نو کتے نہیں چھڈیا نا، ہمیشہ آل دا اپنے نال ذکر کیتا۔ لوگوں نے کیا بھی میرے تے جو درود بھیجو نال ہی میری آل تے بھیجو، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کر دے لاکیانی کعب بن عجرہ کہ رسول کریم علیہ السلام دے خوش نصیب ساتھیاں چوں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ملے، فقال اعوذ لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفصل الاول ہے۔
مشکات شریف کی پہلی فصل جڑی باب الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ہے. کہنے لگے کعب کہ عبد الرحمن میں تینوں ایک ایسا تحفہ نہ دیا جڑا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا. ایک تحفہ لینا ہی قیمتی شے جڑی میں اللہ دے رسول کو سنی وہ سیکھنی ہے. فقلت بلا فاہد علی میں کہا ہاں حضرت کعب وہ تحفہ مینوں دیو جو اللہ دے رسول کو سنیا. قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت. میں کیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اساں پوچھیا رسول اللہ دے ساتھیاں نے کہ اللہ دے رسول تواڈے تے اہل بیت تے اسیں درود شریف کداں بھیجی. یہ نہ آخیا تیرے تے کیویں بھیجی علیکم اہل البیت تسی جڑے اہل بیت جے ایک گھرانہ دے تواڈے تے کس طرح میں اسی درود شریف بھیجی. فإن اللہ قد علمنا کیف السلام علیکم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو سانوں سکھاتا تھا یا سکھائی جا چکی سانوں یہ سکھاتا بھی تواڈے تے سلام کداں بھیجنا. التحیات جدو بہو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ سلام تو اسی سیکھ چکے تو درود سانوں سکھا علیکم اہل البیت تسی جڑا ایک گھرانہ دے اہل بیت پورا. قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رسول کریم علیہ السلام نے پھر درود شریف سکھایا جڑا اسی پڑھ دے. اس تو اگلی حدیث پاک جڑی ہے وہ وضاحت آ گئی جس تو مولانا منظور رحمانی رحمۃ اللہ نے بڑا انصاف کیتا کہ یار ایک لفظ دے معنی لغت 100 ہوندے ہیں چلاکیاں نہ کریا کرو. وہ 20 معنی چاہتا آل فرعون آوندا آل لوط آوندا ہور آوندے ہے وہ کیوں تسی یہ کہندے اوتھے آیا ایتھے آیا. اللہ دے رسول کو پوچھا کرو کہ آل محمد کون ہے. یہ کام نہیں کرنا ادھروں شروع کر دینا کہ آل جڑا آل فرعون نو بھی کیا گیا فلانے نو کیا گیا. اس تو ساری امت وچ امت ساری کتنے بچے امت تے درود پڑھ رہی ہے حضور دے کرانے تے وہ کوئی ہور لوگ ہے جنہاں تے پڑھ رہے بیچارے وچ کتنے. اللہ دے رسول علیہ السلام نے دوسری حدیثاں سمجھاتا یہ صحیح بخاری مسلم چ انہاں نوں لینا چاہیے. حدیث دی حدیث پاک نال تشریح ہو گئی. اس تو آل فرعون جڑا وہ اپنے تھاں رہن تے آل لوط اپنے تھاں دے جو ایتھے مراد ہو لینا بالکل انہاں تے ادھر ادھر نہیں ہونا. لفظ دے کئی معنی ہوندے ٹھیک ہے آل الرجل اتباع بھی ہے آل یولون بندے کی طرف جڑے لوٹ دے جنہاں دا تعلق ہے کسی بندے نال آل اخواؤں دے پاویں وہ کسی طرح دا تعلق ہے. کئیاں دا تعلق صرف اتباع دا کہ وہ پیروی کر رہا ہے امت پیروی حضور دی کر رہی آپ دی آل. کوئی صحبت ہے کہ وہ یہ تعلق انہاں دا بعد دے کول بہندے اصحاب بھی شامل ہے. کچھ وہ جڑے رشتہ داری چ آپ دے نال تعلق رکھیں تعلق متعلقین اصلی معنی جڑے خاندانی ہیں. آخر وہ حدیث پاک جدو پڑھتے سارے علماء کیوں نہیں اتنے پھر مانے کر لیں گے ساری امت جدو آپ نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد زکوٰۃ حلال نہیں محمد لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل لی. اے ساری امت دے عالم پڑھ دے کہ زکوٰۃ حلال نہیں آل محمد لی. کون ہے امت ساری تے عیسائیوں دیا کرو پھر ہندوؤں مسلمانوں کیوں دے دے نہ اتنے آل محمد کون ہے حضور دا خاندان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آدھے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ہے امام ابو پھر آدھے کلے ہاشمی بہرحال سید اتنے کوئی ہور نہیں لینا. سیدھی سادی گل ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور صدقے دی چوک کے منہ پا لی. صحیح بخاری جا آپ نے کھچ کے بچوں باہر کٹ کے کیا بیٹا تینوں پتہ نہیں کہ آل محمد دی صدقہ حلال نہیں. اس سیداں دی گل کہ ساری دنیا دی گل حضور دا خاندان بڑا اور کتے یہ تو بھی گاہ آ جاندے جتنے پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی دائرہ تنگ کرتا تھوڑے رہ گئے وہ سارے ہاشمی ہی نہیں رہے. رسول کریم دی ازواج مطہرات رہ گئیں بیویاں اور حضور دے اپنی نسل رہ گئی بیٹیاں جڑی اولاد چلی وہ دی گل ہے وہ کڈی ہوں حضرت فاطمہ دی دوجیاں دی ختم ہو گئی مگر باہر انہوں نے جڑے جمے سی وہ بھی حضور دی ذریت سی. ادوں تنگ دائرہ ادوں بھی اخص ادوں بھی جڑا تنگ ہے وہ صرف 4 ہے علی فاطمہ حسن اور حسین. جب رسول کریم علیہ السلام تے اتری آیت کہ آؤ عیسائیوں نال بد دعا کی جائے اتنے حکم ہوا کہ لے اپنے بیٹے اپنی عورتاں اپنے آپ لے آؤ. یہ 4 صدقے حضور نے کہ اللہ محاورہ اہلی اے اللہ اے میرے اہل. یہ خاص دائرہ بہت تنگ فرمایا خاص جا دل دے ٹکڑے جڑے میدان چ لے آ میں کہ اگر میں جھوٹا تو میرے تیرے نہ بچیاں تے عذاب آ رہے. کافر کم گیا انہوں نے آخیا یار جھوٹا ہوں یہاں کیوں لے کے آ جاتا جڑے زیادہ یہ پیرا ہی کوئی یہ اپنے دین تے پکا ہی کی. 4 یہ خاص اس تو اگے بیویاں حضور دے ساری بچیاں دی اولاد ادوں بعد آپ دا خاندان ادوں بعد امت مگر اس حدیث پاک سے آپ نے جو ہے گے مراد دس دیتا. وان ابی حمید الساعدی قال
قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ابو عمیر ساعدی آندے اللہ دے رسول کیویں درود شریف چڑھتے بھی، اے بھی پڑھیا کرو۔ امام مالک نے پسند کیتا نمازاں پڑھو جہدے کھل گئی گل کہ کون ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لفظ بدل گیا، یہ آپ نے دوسرے رنگ سمجھا دیتا، یہ آل کڈ کے نہ اپنے دوجے لفظ رکھ دیتے، اے اللہ صلاۃ پیج رحمتاں پیج محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی بیویاں تے اور آپ دی نسل تے، جس طرح کہ تو رحمتاں بھیجیاں ابراہیم علیہ السلام دی آل تے، اور برکت نازل فرما محمد و ازواجہ وذریتہ۔ سبسٹیوٹ رکھتا آل دے تھاں لے آندے کہ کون ہے، دوجے تھاں آل سے اتنے آکر نہیں سمجھا گیا، سمجھا دینا تم کہ بیویاں اور نسل، جیسا کہ برکت دیتی ابراہیم علیہ السلام دی آل نو تو حمید مجید ہے۔ باقی سب گلاں انشاءاللہ بعد چون گیاں، ایک کئی جگہ اپنے گل سمجھائی۔ ایک روایت ابو داؤد شریف اور دوسری کتاباں سے انہاں جو ہور لفظ آئے ایڈی پکی نہیں، مگر وہ بھی علماء نے انہوں آکھیا بہت جگہ آئی بہت ٹھیک ہے، کوئی ایڈی گڈی بھی گل نہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث المشکاہ من سر ان یقتال بالمکیال اوفا اذا صلی علینا اہل البیت۔ ایتھے ویکھو اہل البیت کہ جدوں کوئی ساڈے اہل بیت تے درود بھیجنا چاہندا میرے گھرانے تے، وہ فرمایا جنوں یہ پسند ہے نا کہ وہ پورا توڑ لے۔ تھلے مولا علی قاری نے کتاباں دیتی ہیں جتھے جتھے ہے کئی صحابہ تو یہ بہت ہی آڑا فرمایا من سر ان یقتال بالمکیال اوفا، جڑا ماپن لگا نا بھر کے بالٹی دیوا کسر نہ رہ جائے، جنوں یہ پسند ہے کہ جدوں ساڈے اہل بیت تے درود شریف بھیجے تے کمی نہ رہ جائے، فلیقل وہ یہ کلمے کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ ہے محمد جڑے نبی امی ہیں، بیویاں انہاں دیاں جڑیاں امت دیاں ماواں ہیں، آپ بھی نسل اور آپ دا کرانہ جیسا کہ آل ابراہیم تے درود شریف بھیجیا، یہ بارے لکھ دے بہت آیا۔ رواہ ابو داؤد فی سننہ وابن حمید فی مسندہ وابو نعیم والطبرانی ورواہ مالک بن مسعود قال البخاری وابو حاتم وصح وفی روایت علی مرفوعا من سر ان یقتال بالمکیال اوفا، فرمایا ہوا پڑھیا کرو جے پورا تولنا دے۔ بہرحال پتہ لگ گیا، جڑی کتاب لکھی ہے مولانا منظور نعمانی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے اپنی گل کی وضاحت کرتی وہ کون ہے آل محمد، جب رکھ دیتا کہ دوجی جو آل محمد کر کے لکھ دیتا کہ بیویاں اور میری نسل ہے۔ تسی انہوں نے کہا کھپ آدھے ہور تھاواں ہور مانا چاہے تو آدھے رہن 20 لفظ ہوں جڑے کتے کسے مانے، اتنے حدیث کی تفسیر حدیث نے کر دی، کھول کے دس دیتا کہ اتنے کون ہے، تبے آپ نے کہا جو ہم اہل بیت پر ضرور بھیجنا چاہتا ہے، اتنے امت آ کیا نہ شرارت نہ کرو نہ باقی وہ مولانا منظور رحمانی کی گل ٹھیک ہے کہ جڑے شیعہ حضرات دوجے نے کہہ لیا بھی امت تو افضل ہے، یہ بھی گل کوئی نہیں، یہ جو نہیں نکلتا بھی یہ بیویاں رب دی اولاد افضل ہے یا نہیں افضل، یہ ایک وکھرا شعبہ۔ ایک آدمی مینوں ملنا آਉਂਦਾ میرے لیے تحفے لے کے آਉਂਦਾ میرے لیے اولاد ہی لے کے آਉਂਦਾ، یہ جو نکلتا بھی وہ میری اولاد دوستانہ آ رہا یا گل اپنے تھان تے رکھنا چاہیے۔ اے جدوں باری آئی یہ ہور قسم کی گل ہے، گھرانے کی گل ہے، حضور تے حضور دے گھرانے کی خیر میرے کو ملتا اللہ تھوڑے بچوں کو خیر نہ رکھے، وہ میرے بچے کو ساری جان تو افضلیت کی بحث الگ ہے۔ میں نقطے کی گل ایک تمہیں دسی ہے، یہ پیار محبت کی گل ہے، جدوں کوئی خیر منگا اللہ تینوں تیرے بچوں کو خیر نہ رکھے، یہ جائیں نا تسی اپنے کو بڑا امت وڑ گئی فلانی، یہ زیادتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تشریح کرتی، لفظ بدل کے کہ وہ آل محمد نہیں رہتا، اپنی بیویاں اپنی نسل اپنا کرانہ یہ رکھتا۔ وضاحت حدیث کی حدیث نہ ہو گئی کہ درود شریف چ آل محمد کون ہے، رسول اللہ دی بیویاں، انہوں نے جڑا کرتا بالکل غلط ہے۔ بیویاں جڑیاں پہلے نمبر تے ہے، پھر آپ دی اولاد ہے جڑی چلی ہے وہ اللہ دی مرضی ہے، تے حضرت فاطمہ جو چلی ہے، حضرت رقیہ سے ایک بچہ عبداللہ ہویا، مرغ نے ٹھونگا مارے، حضرت عثمان رضی اللہ بچہ سی فوت ہو گیا چھوٹا۔ حضرت زینب دا کلی ہویا، کچھ جوانی نو پہنچا، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا جنگ یرموک۔ بعد آپ دی بچی امامہ رہی، حضرت علی رضی اللہ اپنی خالہ تو بعد حضرت فاطمہ تو نکاح حضرت علی نے انہوں دی وصیت کے مطابق کر لیا، وہ بچے بچے مک گئے، نسل ہوں دنیا حضرت فاطمہ دی۔ یہ جڑے سادات بنو رقیہ دوجے لکھتے پھرتے نا فیض عالم نے شرارت کی گلا پوری امت من دی، اج ہوں جڑی آپ دی نسل باقی صرف حضرت فاطمہ دی، مگر جڑے جنی بھی ہوئی سی فوت ہو گئے نہیں، وچ ہی بیویاں اور آپ دی نسل ازواج وذریت۔ اے سبسٹیوٹ ہوندا لفظ بدل کے دوجا رکھتا حضور نے، بجے نہیں عقل آتی تو آل محمد چھڈ کے میں رکھ دیتی ہے کہ کون ہے آل محمد،
اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریہ، بیویاں اور آپ دی نسل ہے۔ بیویاں کئی لوگ چاہتے بچوں کرتا جائے، کداں کرتا جائے یار؟ بیویاں اللہ تعالیٰ چن کے رسولہ دے گھر چلے آیا، سورۃ احزاب پڑھیا پتہ لگتا بھی یہاں چوں کوئی بھی ادا نہیں نکاح چاہیے جداں لوگ ایک دوسرے نال رشتے داریاں کر لیں بھی مینوں پسند آ گئی وہ ماپے، ادا نہیں گل ہے۔ یہ قرآن تو بھی پتہ لگتا، حدیث رسول تو بھی پتہ چلتا کہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر جنیاں ازواج مطہرات آئیاں یہ ساریاں اللہ تعالیٰ دا اپنا انتخاب ہے۔ کسی لیے وکھرا بیان آ جاتا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہلا ہی حضور نے وحی دے ذریعے خواب ویکھیا سے اللہ نے دکھایا ریشم دے کپڑے اور دسیا گیا کہ تیری بیوی بن والی حضرت خدیجہ بنیا، جو بھی ہے انتخاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت لیا۔ اور یہ کوئی ادا دیا عورتیں نہیں جویں لوگ ویاہ شادی کر رہا، کافراں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر نے انہیں نکاح کیتے سی، پیغمبر نے پھر اولاد جنی، کوئی انہوں سے جمے ایک چو اولاد ہوئی ہے۔ پیغمبر نے یہ دھندا سی، دن رات جہاد اور دن رات نمازاں تے تہجداں تے ہر وے پیر سوچتے سی۔ کم بختو تسی نبی نو سمجھو تو تمہیں عقل آوے نا بھی وہ کیوں یہ لیے دائرہ کھلا کیتا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دنیا لی سی رہبر و ہادی، مرداں چ حضور کام کرتے سی، مگر اس خاطر بھی عورتاں چ حضور دا کام کون سنبھالے؟ ایک کار نبوت جڑا نبی دا کام کہ دین دے سکول کھل جان اور ہر قبیلے دیا عورتاں بلا جھجک آن بھی ساری اپنی بچی حضور دے گھر بیٹھی تے آ کے دین سیکھن، یہ نبی دا کام سی۔ وہ مرداں نال نبڑدا ہی ہے نا، تھوڑی جی عمر سی۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں آپ نے دیتیاں کہ جنہاں نے کار نبوت آپ دے نال شرکت کی، جو کام نبی دا سی انہاں کیتا، سارا دین اگے تو اگے پھجار، سب تو زیادہ حصہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اللہ۔ حضرت خدیجہ پہلا فوت ہو گئیاں، باقی جڑیاں سے انہوں نے ایڈا وقت نہ ملیا، یہاں دے ذریعے دین بہت پھیلیا۔ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پڑھنی چاہیے۔ سید سلیمان دی کنے لوگ آ کے دعوتاں ہی دعوتاں مسجد بیٹھے، اما اندر بیٹھیاں، کوئی ہن قرآن پڑھ رہا ہے، ہن حدیثاں حل ہو رہی ہیں، ہن فقہ حل ہو رہی ہے۔ اما نوں تے اللہ نے چنیا تا 6 سال دی عمر، ورنہ کوئی دنیا دا دھندا ہوگا تے چھوٹی عمر چننا سی۔ ذہین سمجھ کے کہ اللہ نے انی قابلیت دیتی ہے بے رسول اللہ دا مشن جڑا نو اگے بڑھا سکتی، دین جڑا لوگوں تک پہنچا دے۔ اس لیے سیرت عائشہ پڑھنی چاہیے جڑی سید سلیمان ندی لکھی بھی علماء نہیں وہ نقطے حل کر سکے۔ بڑے بڑے صحابہ جڑے پھر جاندے سی اماں کو پوچھو، دین دے مدرسے کھل گئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اللہ نے حداں ختم کرتیاں تے اتنے نکاح کوئی کوئی پابندیاں نہیں، جنیاں مرضی کر ہونیاں جہاں دیدار سمجھدار چاہیے، ورنہ یہ دنیاوی ٹندا ہوندا تے کماریاں لڑکیاں دی تھوڑی کمی سی، سونیاں تو سونیاں حضور لب لیں جہاں دیدہ، کسی دا ایک خامد مریا کہتے 2 مرے، ساریاں ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہا کواری، ساریاں سمجھدار بیٹھیاں اپنے اپنے قبیلے دیا عورتیں آ کے انہوں کو دین سکھ لیاں۔ اس تو یہ امہات المومنین صرف یہ نہیں بھی عورتیں سی، انہوں نے سمجھو کہ رسول اللہ کا کام انہوں نے اپنے سر لیا، دین امت نو دے رہی سی، بہت مردوں تو علاوہ جڑا عورتوں کا حصہ سارا انہوں نے ذریعے پہنچا، احسان مان رہا امت انہوں دی۔ اس پارے اللہ تعالیٰ قرآن کہتا بھی یہاں میں تدے نکاح حرام کرتا بھی کوئی خبیث نہ سوچے بھی رسول اللہ تو بعد میں یہاں نکاح کرنا، یہ ماواں تھوڑی ازواج امہات المومنین، یہ مومناں دی ماواں، اتنے نکاح والی گل نہیں کہ سوچیں حرام ہے، تسی ماواں سمجھ کے نہ کوئی سکھو تے تہاڈیاں عورتاں بھی نہ کہا کہ بہن تیاں بھੈਣਾں آپ اپنے قبیلے دا دین جڑا عورتاں امہات المومنین رضی اللہ عنہ پہنچا، بڑا وڈا کام کیتا، بہت کم دین دا سوال۔ اس تو اللہ پاک نے ازواج رسول نو مومناں دی ماواں کیا بے جویں ماں دے بارے تسی نہیں سوچ سکتے بھی انہاں نال نکاح کرنا حرام ہے تہاڈے تے نکاح۔ براتن کے ازواج بعد ابلک، خبردار قیامت تک انہاں نے نکاح دا سوچیں گے۔ ماں سمجھ کے لوگ جاندے سی پوچھدے پردے دے پچھوں پوچھی جاندے دسدے، تو رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کار نبوت شریک ہے، بندیاں چ حضور نبی آپ کام کرتے سی، عورتوں دے حصے چ نہ کام سنبھالیا، بہت دین دا کام کیتا۔